عمل پسند آ جائے اس پہ ہماری کوشش ہو جائے، وہ جو ایک عمل لمبی زندگی اور تو اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ بنی کہاں سے؟ پرابلم تو یہی ہے. اور اگر یہ شاید ہے تو دوسری شاید بہت خطرناک ہے، شاید کی دوسری سائڈ. چونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا ہوا کہ تمہاری ایک کوئی ادا پسند آ گئی تو ٹھیک ہے تو تم سارا بخش دے گا، لیکن قرآن نے یہ کہا ہوا کہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیں. اللہ نے ہوشیار رکھا ہوا تاکہ فوجی الرٹ رہے، مستی میں نہ چلا جائے. لیکن فوجی پھر بھی مستی میں ہی چلا گیا. بات غور کریں، دیکھیں اگر آپ سوچیں گے نا پھر آپ کو پھر آسان ہے. تو سوچنا نہیں چاہتا اس کے لیے پہاڑ ہے. وہ کی ہو گیا یار مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں آج، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انسان سوچے کہ میرے جو ذہن میں نظریہ ہے یہ آیا کہاں سے؟ آیا وہ آنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ ایک بندہ برین واش ہو کر بم بارود والی جیکٹ پہن کر بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو جا کے قتل کر دیتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ میں خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ سے کہے یا اللہ میں تو دین سمجھ کے کر رہا تھا، اللہ کیسے پکڑے گا اس کو؟ سوچ، یہی سے پکڑے گا کہ جب تو کر رہا تھا تو اس وقت تو پکا ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی رضا ہے. یہ تو نے پتہ کہاں سے کیا تھا کہ اللہ کی رضا یہ ہے؟ جی غلط ہے. ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس کی جو اندھا دھن دیکھا دکھایا ایمان ہوتا ہے. یہ اندھا دھن جو ایمان ہے یہی تو فرقہ واریت کا سبب ہے. آپ اس سے جا کے پوچھیں اس سے دلیل مانگیں، دلیل سے کوئی نہیں کہے گا تم گندے ہو، بس ہمیں تو یہی پتہ ہم اچھے ہیں تم گندے ہو، یہ دلیل ہے اس کی. شیعہ عوام ہو، اہل سنت عوام ہو، زیادہ تر ایسے ہی. تو اللہ کیوں فرق کرے ان میں؟ بتائیں کیوں فرق کرے؟ اس کا مزاج بھی وہی ہے دین کے بارے میں، اس کا مزاج بھی وہی ہے. وہ اس کو دین سمجھ رہا ہے، یہ اس کو دین سمجھ رہا ہے، دونوں غیر سنجیدہ ہے. کیوں اللہ ڈفر کرے؟ بتائیں. اللہ تو دونوں اللہ کی مخلوق ہے. یہودی فکر یہی تو ہے کہ ہم فیورٹ ہے اللہ کے، ہم فیورٹ ہے باقی سارے جہنم کے لیے. یہی تو یہودی فکر ہے. اسی سے تو فرقہ بنتا ہے کہ اس کے ادھر سوچو گے تو تمہاری جنت مشکوک ہو جائے گی. جنت کے اندر اس کو لگتا ہے کہ وہ میں تو اندر گیا، میں جا چکا تھا، مجھے باہر نکال دیا. تبھی تو اسلام کا، تبھی تو دین کا کام خراب ہوتا ہے اور تبھی تو کام خراب ہوا ہے. آپ غور کریں، اصل وجہ یہی ہے. جو صرف اپنے بندے کی بات سن رہا اور اس کو جو وہ اس کو کھلا رہا ٹافیاں کہ تو یوں تیرے یوں گناہ معاف، تو یہ کر، تیرے ہر ایک کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ہر مسلک کے پاس موجود ہیں. جو نہیں سوچتا، جو غور نہیں کرتا کہ مثلاً یہ اسی قسم کا، تو کیسے اس ہدایت کی طرف جائے گا؟ اور اگر یہی مزاج ہے تو پھر اس کے اسی مزاج پہ خدا اسے پکڑے اور میرے اسی مزاج پہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ نے اس کو ادھر پیدا کیا اور مجھے اللہ نے ادھر پیدا کیا. میرا تو اختیار ہی نہیں تھا. اس کو آپ انصاف کہو گے؟ اس کو نہیں کہو گے انصاف. لہذا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہے، اللہ پہ کیوں وہ الزام لگاتے کہ وہ بے انصافی کرے گا اور وہ ظالم ہے؟ اور یہ وہ باتیں کہ جن کے بارے میں نوجوان نسل سوچنے لگتی ہے تو پھر بے دین ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ظالم اللہ نہیں چاہیے ہمیں، حالانکہ ظالم ہم تھے، اللہ ظالم نہیں تھا. اس کی ساری مخلوق. اور جب دین کے بارے میں عاقلانہ رویہ ہوگا تو یہ جو فرقوں کی ڈگڈگیاں یہ ختم ہو جائیں گی. شیعہ ہو، اہل سنت ہو، بریلوی، لوگ سنجیدگی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور اس ڈھکوسلے میں نہ آئے کہ جناب وہ جو بزرگ تھے ان کو زیادہ اچھا پتا تھا. غور کرے، سوچے اور ان سے کہے ہمیں سمجھاؤ، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، سمجھاؤ اس کے خلاف کیسے. وہ کہے بزرگان نے یوں فرمایا کہ بزرگان پاس رکھو اپنے، اللہ سب سے بڑا بزرگ ہے. جب عوام یہ کرے گی یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، یہ ڈرامے بازی ختم ہو جائے گی، یہ بلا وجہ نفرتیں اور قتل و غارت، دوسروں کے مذاق اڑانا، فلان کرنا
جاہلوں کی طرح سامنے بیٹھ کے واہ 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 توہین ہو رہی ہے. جس کام سے اہل بیت نے منع کیا وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے, اس سے دین کی خدمت ہو رہی ہے اور اس سے اہل بیت اطہار کی رضا حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جہالت در جہالت در جہالت. اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں حشر کیا ہو گیا مسلمانوں کا. اللہ نے چھین لی عزت, اللہ نے چھین لیا اقتدار دنیا کا, دنیا اور ہاتھوں میں, دوسروں کے ہاتھوں میں. یہ اللہ کب کرتا ہے؟ یہ اللہ اس قوم کے ساتھ کرتا ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی چیز کی قدر کرنا چھوڑ دی ہوتی ہے. یہ قرآن نے بتایا ہوا کہ پہلوں کو ہم نے دی, جنہوں نے نہیں قدر کی ہم نے ان سے چھین لی, اور اب ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. مسلمانوں نے کیا پرفارمنس دیا, آج کیا پرفارمنس ہے مسلمانوں نے. جو سوچے گا, شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک شعر کوٹ کیا اپنی, ان کی کتاب ہے اگر میں غلطی نہ کروں نظام تعلیم و تربیت در اسلام, اسلام کا نظام تعلیم تربیت. اس میں وہ ایک بات کرتے ہیں شعر جس کا معنی یہ ہے کہ جو ہر کے او بیدار تر پردرد تر, جو جتنا بیدار ہے اتنا درد اس کو محسوس ہوتا ہے. بیدار تر یعنی جو جتنا زیادہ بیدار ہے, پردرد تر اتنا زیادہ وہ پردرد, دردوں سے بھرا ہوا ہے. ہر کے او ہوشیار تر, ہر وہ کہ جس کا ہوش زیادہ ہے, ہوشیار ہے, الرٹ ہے, چیزوں کو دیکھ رہا ہے, غافل نہیں ہے, مست نہیں ہے. رخ زرد تر, اس کے چہرے کا رنگ اتنا پیلا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی, کیا فراڈ ہو گیا, کیا گھپلا ہو گیا, کہاں آ گئے ہم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. علامہ اقبال چونکہ زیادہ توقعات نوجوانوں سے ہوتی ہیں, تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر یعنی غور کیا, تدبر وہی قرآن والا, پیچھے مڑ کے دیکھا کبھی غور کیا, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا. کتنا آسمان تھا اونچا جہاں سے ٹوٹ کے تو یہاں پستی میں گرا پڑا. تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا یا ایسی مٹی کو چاٹنے پہ تجھے لگا دیا. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. وہ جو شاہین کے بچے تھے ان کو خاک چٹوا رہے, کسی دنیا کی پستی پہ ان کو راضی کیا ہوا. کیا اللہ نے ان کو کیا دیا تھا, ان کو بنا کیا دیا. خدا بند عالم اس حقیقی دین کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.